اللہ رب العالمین نے جہالت کو اندھاپن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، اے نبی آپ کہیے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام البغوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام البغوی فرماتے ہیں الاعمى والبصیر، کہتے ہیں قال قتادہ الکافر والمؤمن، یہاں پر اندھا کون ہے اور بینا کون ہے؟ کہتے ہیں اندھا سے مراد کافر ہے اور بینا دیکھنے والا اس سے مراد مومن ہے، کیونکہ مومن اپنے علم اور ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے، کافر کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے، تو اندھے پن میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ صرف کافر مومن نہیں، بلکہ کہتے ہیں الضال والمہتدی، اس سے مراد وہ ہے جو گمراہ ہیں اور اس سے مراد وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اندھا کون ہے؟ گمراہ، چاہے گمراہی اسے کفر تک لے جائے یا پھر کفر تک نہیں گیا لیکن پھر بھی گمراہ ہے، تو ایسا آدمی سے مراد ہے کہ وہ اندھا ہے۔ اور بینا کون ہے؟ دیکھنے والا، کہتے والمہتدی، جو ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپناتا ہے، اس کی روشنی میں چلتا ہے، یہ بینا ہے۔ اسی طرح سے امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقیل الجاہل والعالم، کہتے اندھا اور بینا سے مراد جاہل اور عالم بھی کہا گیا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ جاہل اندھا ہے اور علم والا بینا ہے۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں تفسیر بغوی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو معلوم ہے کہ دیکھیے آپ اس کو یعنی ایک کے بعد ایک دوسری چیز کو دیکھیں گے کہ ایک وہ ہے بنیاد شروع کہاں سے ہوئی، اندھاپن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہالت۔ جہالت گناہوں تک لے جاتی ہے، گناہ میں بڑھتے 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 بعض اوقات آدمی کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی جہالت کفر میں لے جاتی ہے اور کفر میں جانے کے بعد آدمی پھر بے تحاشا گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو گمراہی اور کفر اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت۔ تو ایسا آدمی جو جاہل ہے، ایسا آدمی گناہوں میں اور کفر میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرمائیے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، واقعی نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے، یا جاہل اور عالم، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، نہ اپنے حال کے اعتبار سے نہ اپنے معال کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ جو جانتا ہے وہ غلط نہیں جاتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ غلط بھی نکل جاتا ہے، اور اپنے معال کے اعتبار سے، آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، بلکہ اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں میں برابری نہیں ہے، جاہل اور عالم، علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ معلوم ہے کہ نصیحت کے ماننے کے لیے بھی عقل ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ نصیحت وہی لوگ اکثر نہیں مانتے ہیں جن کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ بلکہ ایسے لوگ نصیحت کرنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں جو ان کا بھلا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ جہالت اتنی خطرناک ہے، وہ اپنا تو دشمن ہے ہی ہے، دوسروں کا بھی دشمن بن جاتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو جو عقل مند ہے وہی نصیحت مانتا ہے، سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ آدمی صحیح بات بول رہا ہے۔ اس کی بات میں غور کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس کچھ علم ہونا چاہیے، کچھ عقل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر سورہ زمر میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے بتایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہالت کو اندھاپن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
افلا تتفکرون، اے نبی آپ کہیے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟